الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. My spirit audience, ہم الحمدللہ آج اپنے سیرہ کورس کے سیکنڈ لیکچر میں ہیں۔ ہم نے لاسٹ لیکچر میں کچھ بنیادی باتیں سیرہ پڑھنے کے لیے سیکھی تھی کہ ہم جب سیرہ کو اسٹڈی کر لیں گے تو ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا، ہمیں کون سی پریریکویزٹ نالج ہونی چاہیے، تو وہ ہم نے تھوڑا سا دیکھ لیا تھا۔ اور آج انشاءاللہ تعالی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیملی ٹری دیکھ لیں گے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی ولادت باسعادت پہ تھوڑی سی بات کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیملی پڑھنے سے پہلے پرسوں میں نے میپ دکھایا تھا، اس کو پھر سے ایک بار میں آپ کو یہاں پہ ریپیٹ کر لوں۔ اب دیکھ لیجئے، یہ ہم نے یہ پری اسلامی عربیہ ہے جو ہم نے پرسوں دیکھا تھا، یہ پری اسلامی عربیہ ہے جو ہم نے پچھلی کلاس میں جس کی ہم نے بات کر لی تھی۔ تو یہاں پہ دیکھ لیں گے آپ، تھوڑا سا میں آپ کو ریمائنڈ کر لوں گا، یہاں سے اس ایریا میں بائزنٹین امپائر ہے اس سائڈ سے، اور یہ سسینین امپائر ہے، یعنی کہ یہ ایران ہے، عراق ہے آج کا جو ماڈرن ڈے عراق ہے، ایران ہے وغیرہ، اور جو یہ بائزنٹین جو امپائر تھی اس ایریا میں ہے یہاں سے، تو ادھر ماڈرن ڈے ٹرکی ہے، اور یہاں سے اگر ہم دیکھیں گے یہ والا یہ ایتھوپیا ہے، یعنی یہ ریڈ سی ہوا اپنا، یہ جو ہے یہ ریڈ سی ہے، اور اس سائڈ میں یہ والا ایریا یہ ایتھوپیا، ٹھیک، یا انہیں کو ہم اکسومز بھی کہتے تھے، ایکسومائٹ جو امپائر تھی یہاں سے۔ اب میں نے کہا تھا یہ کرسچنز تھے، یہ بھی کرسچنز ہی تھے بیسیکلی، اور مینلی یہ والا ایریا سارا زوروسٹرینینز کا ہی تھا، یعنی کہ یہ لوگ آگ پرست تھے، یہ آگ کی پوجا کرتے تھے یہ لوگ۔ اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ جو مدینہ ہے، مدینہ یعنی یثرب، اس میں یہودی رہتے تھے، جوز رہتے تھے اکثر، یہاں پہ جوز تھے، اور یہ جو قریش اور طائف تھا یہ والا ایریا، اس میں زیادہ تر لوگ مشرکین رہتے تھے، پولیتھیسٹس تھے، اس کی ہم نے بات کر لی تھی، ٹھیک۔ یہ جو نجران تھا، نجران اور سنا یمن کی کیپٹل تھی، یہاں کے لوگ کرسچنس تھے مینلی، اور یہاں تھوڑا سا زورشنزم پھیلا تھا، 5% لوگ تھے یہاں پہ کچھ یہ، لیکن وہ زیادہ نہیں پھیلا تھا۔ تو ایتھوپیا میں اکثر لوگ، یہ سب کے سب لوگ، آلموسٹ لوگ یہاں پہ ایتھوپیا میں کرسچنس ہی تھے۔ اب یہ دیکھیے، یہ جو قریش والا ایریا ہے نا، اس قریش کو ایک بار ہم یہاں دیکھ لیں گے، یہ دیکھیے، یہ جو قریش مکہ والا ایریا ہے، اس مکہ کو ایک بار یہاں دیکھ لیں گے۔ یہ مکہ کا آپ کو ایک خاکہ دکھ رہا ہوگا سائڈ میں، ایک میپ دکھ رہا ہوگا سائڈ میں، یہ دیکھیے یہ والا ایریا، یوں سمجھ لیجیے یہ کعبہ والا ایریا ہے، یہ دیکھیے یہ والا ایریا اپنا، یہ کعبہ والا ایریا ہے۔ اب یہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، اور یہاں اپنا ایریا، یہاں یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹرائب، یہاں وہ رہتے تھے اس ایریا میں، یہ ہے اپنی ٹرائب جو ہمیں مینلی اسٹڈی کرنی ہے، بنو ہاشم، یہ ہے بنو ہاشم، یہ ان کی ٹرائب ہے۔ اور باقی اس میں باقی امپورٹنٹ ٹرائبس دکھائی گئی ہے، اس میں بہت سی ٹرائبس تھیں، تو مینلی ہمیں یہ والی ٹرائب اس کے بارے میں اسٹڈی کرنی ہے، کیونکہ ہم ڈیل کریں گے اس کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے ساتھ ہی بلانگ کرتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ کو بیسک ایک آئیڈیا رکھنا ہے کہ ہم کہاں پہ ابھی گھومنے والے ہیں، امیجنیشن میں ہم کہاں پہ ٹریول کرنے والے ہیں، ہم کس در پہ جانے والے ہیں، اور وہ بادشاہ کہاں رہتے تھے، تو ہم تھوڑا سا ایک امیج بٹھا لیں گے اپنی آئیز میں کہ ہم اس طرح سے یہاں جانے والے، یہاں پڑھنے والے۔ اچھا، پہلے ایک بات بتا دوں، یہ جو قریش تھے نا، یہ لوگ جو یہاں پہ یہ کعبہ ہے، یہ کعبہ کا ایریا ہے، یہ جو قریش والے لوگ یہاں رہتے تھے، یہ بنو ہاشم والے لوگ، تو یہ اس کعبہ کے ذمہ دار یہی لوگ تھے، گارڈینز یہی تھے کعبہ کے، ٹھیک ہے نا، یہی لوگ جو تھے نا، یہی لوگ گارڈینز آف کعبہ تھے، یہی لوگ تھے گارڈینز آف کعبہ، یہی متولی تھے کعبہ کے، جو کعبہ شریف کی کا سارا انتظام انہی کے انڈر تھا، اور یہ نوبلسٹ ٹرائب تھی یہاں کی، بنو ہاشم۔ قریش سب کے سب نوبلس تھے، اور ان میں سے بنو ہاشم سب سے زیادہ نوبلس تھی، سب سے زیادہ نوبلس ٹرائب بنو ہاشم کی ٹرائب تھی۔ تو یہ ہم نے تھوڑی سی بات اس کے بارے میں سیکھ لی۔ دوسری بات یہ بھی آپ اب سمجھ جائیں گے کہ جب یہ لوگ گارڈینز آف کعبہ ہیں، میں نے پرسوں کے لیکچر میں یہ کہا تھا، لاسٹ لیکچر میں، کہ یہاں سے جو بیزنٹائن امپائر سے جو ٹریڈ روٹ آتا تھا نارتھ سے لے کر ساؤتھ کی طرف، وہ یہاں سے اس قریش کے ہوتے ہوئے جاتا تھا، یاد ہوگا آپ لوگوں کو، یہاں سے پھر یمن پہنچتا تھا، یہاں پہ یمن، یہ سنا یمن ہے، یہاں پہنچتا تھا، اور یہاں سے سسینین امپائر سے جو یہاں سے ایک ٹریڈ روٹ آتا تھا
یہ آتے ہوئے پرشین گلف کے تھرو، یہاں سے عربین ڈیزرٹس کے تھرو یہاں پہ قریش پہنچتا تھا، مکہ پہنچتا تھا. یہ ہم نے بات کر لی تھی، ٹھیک ہے نا. تو یہاں میں نے یہ کہا تھا کہ یہ ٹریڈ کا ہب تھا. اب جب یہ ٹریڈ کا ہب ہے اور یہ مکہ پہنچتا ہے، مکہ میں جو نوبلسٹ ٹرائب ہے وہ قریش کی ہے. اب قریش کے کنٹرول میں یہ سارا مکہ ہے، تو مطلب کیا ہوا جی؟ یہ قریش کے لوگ ہی ٹریڈ کو کنٹرول کر رہے ہیں. یہ بات سمجھنی ہے. یہ قریش والے لوگ پرٹیکولرلی، یہ جو بنو ہاشم والی ٹرائب ہے نا، یہی لوگ ٹریڈ کو کنٹرول کرنے والے لوگ، کنٹرولرس آف ٹریڈ. جو کنٹرولرس ہیں ٹریڈ کے وہ یہی لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا. کیوں؟ کیونکہ بھائی ٹریڈ کا ہب جو ہے وہ مکہ ہے، اور مکہ میں کعبہ ہے، کعبہ اس کی سینٹرل پلیس ہے. اور اس کعبہ کے رکھوالے، اس کعبہ کے متولی، اس کعبہ کے گارڈینز کون لوگ ہیں؟ بنو ہاشم والے لوگ ہیں، قریش ہے، ان میں سے بنو ہاشم پرٹیکولرلی ہیں. اب یہ قریش کے لوگ ہی ٹریڈ کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب جب ٹریڈ کو کنٹرول کر رہے ہیں تو مطلب ٹرائبل پالیٹکس بھی انہیں کے انڈر ہوگی، ٹرائبل پالیٹکس بھی انہیں کے ہاتھوں ہے. اب یہ سمجھنے والی چیزیں ہیں. اب ان کے ہی پاس ہے ٹرائبل پالیٹکس بھی. جو بھی ٹرائبس میں جو پالیٹکس ہوگی نہیں، وہ سب کی سب بنو ہاشم کے اندر ہوگی، قریش کے اندر ہوگی، پرٹیکولرلی بنو ہاشم کے اندر ہوگی. اور باقی انہیں کی جو ریلیجس کعبہ کی ریلیجس اتھارٹی بھی ہے وہ ان کے پاس ہے، ٹرائبل پالیٹکس ان کے پاس ہے، اور یہ نوبلسٹ ٹرائب ہے، سب سے زیادہ باعزت ٹرائب ہے. تو اب کیا مطلب ہوا؟ اب میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا، لاسٹ لیکچر میں نے کہا تھا کہ کعبہ واز ناٹ پوائنٹ آف امپورٹنس فار مشرکین آف عرب، یا پھر یہ عربین لوگوں کے لیے، چاہے وہ مشرکین تھے جو بھی لوگ تھے ان کے لیے نہیں تھا، بلکہ جو ابراہیمک ریلیجن جتنے بھی ہیں نا، چاہے وہ عیسائی تھے، چاہے وہ یہودی تھے، کرسچنز تھے، جیوز تھے، ان سب کے لیے امپورٹنس کا حامل تھا کعبہ. اب جب ان سب کے لیے امپورٹنس کا حامل ہے کعبہ، اب کعبہ میں جو پریسٹ لوگ ہیں اب وہ بھی اوبویسلی امپورٹنس کے حامل ہوں گے، وہ بھی تو امپورٹنٹ لوگ ہوں گے، ان کے ساتھ تو روابط ہوں گے لوگوں کے، ان کے ساتھ تو ریلیشنز ہوں گے لوگوں کے. جب ریلیشن ان کے ساتھ بن رہی ہیں تو ٹریڈ کی ریلیشنز بھی انہی کے ساتھ ہی ہوں گی پرٹیکولرلی. یہ باتیں سمجھنی ہے ہمیں، یہ چیز اپنے ذہن کے اندر ڈیولپ کرنی ہے، کیونکہ یہ باتیں آگے کام آئیں گی. ٹھیک ہے جی. اب ہم دیکھ لیں گے اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیملی ٹرائب ہے، جو ان کی جینیولوجی ہے، وہ کس طرح کی تھی. یہ دیکھیں، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. ابراہیم، جو پروفیٹ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، اور ان کے بیٹے ہیں اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام. ان کے بارے میں کیا ہی انٹروڈکشن دوں، تو قرآن نے تو ان کی بھر بھر کے تعریفیں کی ہیں دونوں کی. ایک تو خلیل اللہ ہے، یہ خلیل اللہ یعنی اللہ نے کو دوست کہا اپنا، اور یہ ذبیح اللہ ہے. اب ان کی جو اولاد میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام، یعنی فادر کا نام حضرت عبداللہ، اور ان کی والدہ کا نام حضرت آمینہ علی ابنہما وعلیہم السلام. یہ دو ہیں ان کے پیرنٹس ہیں. اور عبداللہ کے پیرنٹ ہیں عبد المطلب، ان کے ہاشم، عبد مناف، قصی، کلاب، مرہ، کعب، لوئی، غالب، فہر، مالک، نظر، کینانہ، خزیمہ، مدرکہ، الیاس، مدر، نظر، معد، عدنان. عدنان تک جو فیملی ٹری ہے وہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی اپنی فیملی ٹری بیان کی تو یہیں تک بیان کرتے تھے، اس کے آگے وہ خود بیان نہیں فرماتے تھے. باقی کچھ مورخین ہسٹورینز نے برابر حضرت آدم علیہ السلام تک لینیج بتا دی ہے، لیکن ان لینیج میں اختلاف ہیں. تو جو موسٹ اوتھینٹک ہے، جو اسکالرس آف سیئر نے، جو سیرت کے اسکالرس نے جو ایکسیپٹ کی ہے، وہ یہیں تک ہے. لیکن یہ بھی کنفرم ہے 100% ہے کہ یہ عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لائن میں ہی آتے ہیں، ان کی فیملی میں ہی آتے ہیں، ان کی جینولوجی میں ہی آتے ہیں. تو یہ انہی کی اولاد میں سے ہیں، ٹھیک ہے، عدنان. اب اس پوری فیملی ٹری میں جو لوگ امپورٹنٹ ہیں، موسٹ امپورٹنٹ، ان میں اوبویسلی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اسماعیل علیہ السلام ہے، اور یہاں ہم دیکھیں گے فہر کو. یہ جو فہر ہے یہ امپورٹنٹ ہے. اب دیکھیں، فہر انہی کو بولتے ہیں قریش، فہر کو ہی بولتے ہیں قریش، ٹھیک ہے جی. یہی فہر کہلاتے ہیں ایکچولی قریش. یہ جو قریش ہے، قریش ان عربک مینز بریو، اور عربک میں یہ بولتے ہیں شاک کو، شاک جو فش ہوتی ہے. چونکہ شارک جو ہے نا، شارک سمندر میں تمام فش پہ غالب ہوتی ہے، ڈومیننٹ ہوتی ہے، ان کو کنٹرول کرتی، ان کو کھا جاتی ہے. تو یہ جو فہر تھے نا، فہر بائی نیچر بہت ہی زیادہ بریو تھے اور ڈومیننٹ نیچر کے تھے. اور انہوں نے اپنے زمانے میں ساری ٹرائبس ان کو ڈومینیٹ کیا تھا، اور یہ ان کی بات سب لوگ مانتے تھے، اور لوگ ان کو قریش کہنے لگے. قریش یعنی کہ یہ اس مچھلی کی طرح ہے جو مچھلی پورے سمندر پہ راج کرتی ہے. تو یہ وہ ہے جو سارے عرب پہ راج کرتے تھے اپنے زمانے میں، اس لیے ان کا نام پڑا قریش. اور ان کے جو بچے ہوئے ان کو لوگوں نے کہا قریشی یا قریش. جو ان کے چلڈرن ہیں، ان کے جو
جنریشنز ہیں، ان کی جتنی جنریشنز ہیں ان کو لوگوں نے کہا قریش یا قریشی، ٹھیک ہے جی؟ تو قریش جب ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں سے تھے، اٹ مینس وہ فہار کے اولاد میں سے ہیں۔ فہار کو ایکچولی قریش کہتے ہیں۔ اب فہار کے بعد جو امپورٹنٹ نام ہے، یہ سب کے سب امپورٹنٹ نام ہے لیکن سب کے بارے میں ہم نہیں پڑھنے والے۔ اب ہم پڑھیں گے ہاشم کے بارے میں۔ ہاشم بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ نام ہے۔ ہاشم کا ایکچوئل نام تھا عمر، ان کا ریئل نیم تھا عمر، ٹھیک ہے جی؟ اور یہ بہت ہی زیادہ مہمان نواز تھے، ہاسپٹیلٹی میں بہت ہی زیادہ مشہور تھے۔ جب ایک بار مکہ میں قحط سالی ہوئی، کچھ بھی نہیں بنا تھا وہاں، کوئی کلٹیویشن ہی نہیں ہوئی تھی، تو حاجی لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے۔ اچھا، حج کرنے کے لیے لوگ پہلے سے آتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ میں نے پہلے کہا تھا ابراہیم ریلیجنس کے لیے بہت امپورٹنٹ تھا، طواف کرنے کے لوگ پہلے سے آتے تھے۔ تو یہ ہاشم اس سال میں جب قحط سالی ہوئی تو یہ اس سال میں سیریا گئے، یعنی یہ شام سے انہوں نے روٹیاں لائی، بریڈ لائی، اور ان کو چورا کر کے، ان کو کرش کر کے، گرائنڈ کر کے، اونٹ کے گوشت کا شوربہ بنا کے وہ ملا کے تمام حاجیوں کو کھلاتے تھے، اکیلے انسان، اور اپنے سارے خرچے سے ان کو کھلایا۔ تو اس کے بعد ان کا نام پڑا ہاشم۔ ہاشم کا مطلب ہوتا ہے روٹیوں کا چورا کرنے والا۔ ہاشم ان کا نام اس کے بعد ہی پڑا۔ تو یہ بہت ہی زیادہ نیک دل اور نیک سیرت اور مہمان نواز مانے جاتے تھے، اور یہ عبد مناف کے ایلڈسٹ سن تھے، ان کے یہ سب سے بڑے بیٹے تھے، اس لیے عبد مناف کے بعد کعبہ کے متولی یہی بنے، کعبہ کے چیف گارڈین یہی بنے، چیف پریسٹ یہی بنے، ٹھیک ہے نا؟ میں نے کہا یہ سب کے سب چیف پریسٹ تھے نا کعبہ کے، ابراہیم علیہ السلام نے یہ کعبہ بنایا تھا، تو انہی دو باپ بیٹوں نے کعبہ بنایا تھا، اس لیے اس کعبہ کی ساری رکھوالی، اس کی دیکھ بھال انہی اسی لینیج کے اندر ہی رہی، ٹھیک ہے نا؟ یہ سمجھے آپ، اسی خاندان کے پاس ہی رہی۔ تو یہ عبد مناف کے بعد ہاشم سب سے بڑے بیٹے عبد مناف کے، اس لیے عبد مناف کے بعد ہاشم نے سنبھالا۔ اب ان کے بیٹے جو موسٹ امپورٹنٹ ہے، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرینڈ فادر ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ان کا ایکچوئل نام تھا شیبہ، شیبہ، اور یہ بہت نیک، عابد اور بہت حسین اور زاہد شخص تھے، بہت خوبصورت۔ یہ بہت کئی دنوں تک نہ کھانا پانی ساتھ لے کر غار حرا میں جاتے تھے اور وہاں عبادت کرتے تھے۔ رمضان شریف میں غار حرا میں اعتکاف بھی کرتے تھے۔ تو پہلے بھی لوگ روزہ رکھتے تھے نا، تو اعتکاف بھی پہلے سے ہوتا تھا۔ تو قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کے ان کو بھی حکم ہوا کہ ہمارے کعبہ کو، اس کی صفائی کرو اعتکاف کرنے والوں کے لیے، تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے اعتکاف چلتا آ رہا ہے۔ تو یہ عبد المطلب رضی اللہ عنہ یہ اعتکاف کرنے کے لیے اور عبادت کرنے کے لیے غار حرا جاتے تھے، غار حرا جاتے تھے، اور کئی کئی دن تک وہی رہتے تھے، اور ان کے ماتھے پہ نا، ان کے پیشانی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور چمکتا رہتا تھا، بہت ہی زیادہ چمکتا رہتا تھا۔ اس لیے لوگ ان کو بہت ہی زیادہ باعزت مانتے تھے، تمام عرب کے لوگ ان کو بہت رسپیکٹ کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ جب بھی عرب میں کوئی مصیبت آتی، خشک سالی ہوتی، قحط سالی ہوتی، تو لوگ ان کو پہاڑ پہ لے جاتے اور وہاں ان کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے دعا قبول فرماتا تھا۔ تو یہ برکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی تھی، جو ان کے مبارک پیشانی میں تھا۔ اس نور کی برکت اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا تھا اور ان لوگوں کی مصیبتیں دور کرتا تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ جو وہاں فیمیل جنوسائڈ ہوتا تھا، انفینٹسائڈ ہوتا تھا، اس کے سخت خلاف تھے اے عبد المطلب۔ اب یہ سب باتیں میں یہاں نہیں لکھوں گا، تو آپ لوگ جب نوٹ کریں گے تو پلیز آپ لوگ یہ سب باتیں لکھیے گا، کیونکہ یہاں جگہ ہی نہیں ہے اور ٹائم بھی نہیں اتنا۔ تو عبد المطلب فیمیل جنوسائڈ کے اگینسٹ تھے، جو وہاں لوگ زندہ دفن کرتے تھے بیٹیوں کو، اس کو حرام سمجھتے تھے، اڈلٹری کو حرام سمجھتے تھے، شراب کو حرام سمجھتے تھے، یہ بالکل اس سب کے خلاف تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت ہی زیادہ لوگوں کو کھلاتے پلاتے، ایون کہ یہ پرندوں کو بھی کھلاتے تھے۔ انہوں نے ٹائم رکھا تھا، کھانا رکھا تھا پرندوں کے لیے، خوب کھلاتے تھے، اس لیے ان کا نام پڑا تھا مطعم الطیر، یعنی پرندوں کو کھلانے والا، مطعم الطیر۔ تو یہ اس طرح کے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس زمانے میں نا، جو زمزم شریف کا جو کنواں ہے آلموسٹ بند ہو چکا تھا، پانی بہت کم نکلتا تھا، انہوں نے اس کی مینٹیننس کی، اس کو پھر سے کھدوایا اور اس کی مینٹیننس کی، پوری طرح سے اچھے سے اس کو پھر سے بنایا، ڈیولپ کیا۔ تو یہ اپنے خرچے سے کیا۔ تو یہ اس ذہن کے انسان تھے، اتنے نیک سیرت انسان تھے یہ، ٹھیک ہے جی؟ اور یہ سب باتیں امام زرقانی رحمہ اللہ نے شرح مواہب اللدنیہ میں والیوم نمبر 1 پیج نمبر 73 پہ لکھی ہے۔ اب ان کے بعد حضرت عبداللہ سلام اللہ علیہ، یہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب ہیں۔ اب یہ کیسے ہیں؟ یہ بہت ہی زیادہ شریف اور نیک سیرت انسان تھے، اور ان کے ماتھے پہ بھی رسول اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک چمکتا رہتا تھا۔ جب وہ چمک رہا تھا تو جو یہودی لوگ تھے اس زمانے کے، چونکہ یہودی جو وہ بنی اسرائیل کے لوگ تھے، اور یہ بنی اسماعیل کے لوگ ہیں، ہے نا؟ یعنی اسحاق علیہ السلام کے جو اولاد ہیں ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، اور ان کے جو کزنز ہیں اسماعیل علیہ السلام کی اولادیں، تو یہ ان کی کزنز مانے جاتی ہے، یہ اولاد وہ اولادیں، تو وہ بنی اسماعیل ہے۔
اب یہودی لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جو آخری پروفٹ ہوں گے وہ ہم میں ہوں گے، یعنی بنی اسرائیل میں ہوں گے، لیکن جو ان کے بڑے بڑے پریسٹس تھے انہوں نے اپنی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گویا پڑھی تھی، ان کے بارے میں تمام باتیں پڑھی تھی، تو انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے مبارک پیشانی میں، ان کے مبارک ماتھے میں اس نور کو پہچان لیا، اور ان لوگوں نے سازشیں کی کہ ان کو شہید کر دیا جائے، ان کو قتل کر دیا جائے، لیکن ہمیشہ اللہ تعالیٰ ان کا جو کہ حامی تھا، مددگار تھا، اللہ تعالیٰ ان کا پروٹیکٹر تھا، تو ان کو بچا لیا۔ ایک بار یہ جنگل میں تھے تو ان لوگوں نے اسی طرح کی سازش کی کہ ان کو تنہائی میں وہاں شہید کر دیا جائے، چونکہ وہ لوگ گئے وہاں، بہت سارے لوگ گئے، تو وہاں رجال الغیب آئے، وہاں پہ اس طرح کے لوگ آئے کہ جو اس دنیا کے لوگوں سے ملتے ہی نہیں تھے، اور ان لوگوں نے تمام یہودیوں کو قتل کر ڈالا وہیں جنگل میں ہی، اور پھر ان کو اسکاٹ کیا اپنے گھر تک، ان کو اپنے گھر تک چھوڑا، اور یہ سارا جو یہ ساری باتیں ہیں نا، یہ دیکھ رہے تھے وہاب بن مناف، یہ دیکھ رہے تھے وہاب بن مناف جو حضرت آمینہ کے والد تھے۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ جو کلاب ہے نا، یہ دیکھیں یہاں پہ لکھتا ہوں میں، یہ جو کلاب ہے، کلاب کے دو بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، کلاب کے دو بیٹے، ایک تو ہے قصی جو ہم نے پڑھا، یہ قصی، یہ ایک تو ہو گئی یہ، اور ان سے جو پیٹرنل چین آتی ہے ہمارے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میٹرنل چین بھی انہی سے آتی ہے، یہاں کلاب سے ہی۔ اب دیکھیں ان کے دوسرے بیٹے ہیں کلاب کے، ان کا نام ہے زہرا، زہرا، اور زہرا کے بیٹے ہیں عبد مناف، ان کا بھی نام ہے عبد مناف، یہاں بھی ایک عبد مناف آپ کو ملے گا اور یہاں بھی ملے گا عبد مناف۔ اب عبد مناف کے بیٹے ہیں وہاب، وہاب، وہاب کی بیٹی ہے آمینہ علیہ السلام، آمینہ، یہ ان کی بیٹی ہے۔ اب آمینہ کے بیٹے ہیں اپنے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے جی، یہ ان کے بیٹے ہیں۔ اب دیکھیں، اب وہاں بن عبد المناف نے جب یہ سارا معاملہ دیکھا جنگل میں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے بچایا، تو انہوں نے ایک عزم کر لیا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح انہی سے کروں، کہ یہ ایک اتنے نیک سیرت انسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد انہیں فرمائی، تو ان کا نکاح ہوا، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسل سے ہی پیدا ہوئے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ نا کچھ باتیں دیکھنی ہے، کچھ باتیں یہاں پہ سمجھنی ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیڈر بنے، یہ لیڈرشپ کہاں سے آئی؟ تھوڑا فلاسفیکلی اس کو انالائز ہم کر لیں گے۔ دیکھیں ایک بات، ہم پہلے بھی جو بھی کمالات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں، ایک بھی کمال انہوں نے دنیا میں نہیں سیکھا، وہ سب کا سب جو بھی تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ تھا، سب کا سب اللہ نے سکھایا تھا، دنیا میں انہوں نے کہیں سے کسی سے کچھ بھی نہیں سیکھا، نتھنگ ایٹ آل۔ ہمارے حضور کا دنیا میں کوئی ٹیچر نہیں، ان کا ٹیچر خود اللہ عز و جل ہے۔ یہ ہمارے حضور کی شان ہے، اللہ پاک کو برداشت ہی نہیں کہ میرا نبی کسی کے سامنے اسٹوڈنٹ بن کر بیٹھے، نہیں، بلکہ میرا نبی جو ہے یہ ساری کائنات کے لیے معلم بنے، یہ ساری انہیں خود بعثت معلمہ، کہ میں ٹیچر بن کے ہی پیدا ہوا، تو حضور ہمارے کسی کے اسٹوڈنٹ نہیں رہے، کسی کے شاگرد نہیں رہے، اس لیے انہوں نے دنیا کی کوئی بھی چیز، کوئی بھی فن، کوئی علم، کوئی سائنس کسی انسان سے نہیں سیکھا، اور اللہ خود کہتا ہے قرآن میں علمہ شدید القوا، کہ ان کو تو شدید قوت والا خود سکھاتا ہے، اسی نے سکھایا، تو اللہ تعالیٰ نے خود سکھایا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لیکن یہاں پہ آپ کو ایک بات بتا دوں کہ فیملی کا کیا اثر پڑتا ہے، ایک بچے پہ، ایک انسان پہ فیملی کا کیا اثر ہوتا ہے، تو یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ اب دیکھیں، میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جو لیڈرشپ ہے نا، لیڈرشپ یوں ہی نہیں آتی، یہ لینیج کے تھرو ہی چلتی رہتی ہے، یہ نسل در نسل ہی چلتی ہے، یہ خون کے ساتھ ہی چلتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ کیا ہے، آپ کے بچے کا اسی کے حساب سے، مطلب بیسک رول تو یہ ہے، ہو سکتا ہے ڈفرینٹ بھی ہوں، لیکن جنرلی آپ کے بچے آپ کے جیسے ہی ہوں گے۔ آپ کے پیرنٹس جو ہے نا، ان کے پیرنٹس، ان کے آپ دیکھیں، آپ کے پورے خاندان میں ایک جیسے ٹریڈس ہوں گے، ہاں کوئی ایک ڈیبیٹ کر سکتا ہے، لیکن موسٹلی ٹریڈس وہی چلتے رہتے ہیں۔ فیملی کا اثر ہوتا ہے، فیملی کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے، تو یہاں پہ فیملی بلڈنگ کی بات ہے۔ یہ جو پوری ٹرائب ہے، جو کعبے کی رکھوالی ٹرائب ہے، اس پوری ٹرائب نے اپنے اندر توحید بسا رکھا تھا، جبکہ قریش میں شرک چلتا رہتا تھا، لیکن حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام تک جتنے بھی ان کے پیرنٹس ہیں، ان میں سے ایک بھی شخص کافر نہیں تھا، سب کے سب مومن تھے، ان میں سے ایک بھی شخص نے کبھی شرک نہیں کیا ہے، کسی نے نہیں کیا ہے۔ تو یہ ان لوگوں نے اپنی اس لینیج میں توحید کی اس نعمت کو بچا کے رکھا تھا، اور اس لیڈرشپ کو بچا کے رکھا، جو لیڈرشپ ابراہیم علیہ السلام کے تھرو یہاں پہ منتقل ہو رہی ہے، جو کعبے کی رکھوالی منتقل ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بخود کعبہ شریف کے خود امام بھی بنتے، ساری کائنات کے امام بنتے، تو یہ امامت، یہ فیملی، یہ فیملی کے اندر ہی تھی، تو یہ ان کے خون میں تھی۔
تو یہ سب چیزیں یہ فیملی ٹریٹس ہوتی ہیں. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حضور نے اپنے والدین سے یہ سب سیکھا، اپنے انسیسٹر سے یہ سب سیکھا، نہیں، یہ اللہ پاک نے ان کے اندر ڈال دیا. لیکن ایک رول یہ یہاں پہ ہمیں سیکھنا ہوگا کہ ایک بچے میں وہی ٹریٹس آئیں گے، وہی چیزیں آئیں گی جو اس کی فیملی میں ہو، جو اس کے انسیسٹرس میں سے ہو. اگر انسیسٹرس اچھے نہیں ہیں تو موسٹ پروبلی بچہ بھی اچھا نہیں رہے گا، بچہ بھی صحیح نہیں رہے گا، کیونکہ وہ ان سے وہی سیکھے گا. لیکن اگر آپ کے والدین اچھے ہیں تو ضرور آپ بھی اچھے ہوں گے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی فیملی کو ڈیولپ کریں، اپنے بچوں کا فیوچر بنانے کے لیے، ان کی لائف بنانے کے لیے ہم اپنے آپ کو ڈیولپ کریں، ہم اپنے آپ پہ فوکس کر لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیسے ہونا چاہیے، ہماری فیملی کیسی ہے. تو ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے. اور ساتھ ساتھ جو نوبل اینسسٹری تھی ان کی، جو ان کی نوبل اینسسٹری تھی، یہ پوائنٹ میں لکھ لیتا ہوں یہاں پر، جو ان کی نوبل اینسسٹری تھی، اب اس کے بارے میں آپ اگر اچھے سے دیکھیں گے، ایسی چیز نے فوسٹر کیا ریزیلینس اور رسپانسبلٹی، کیونکہ یہ چیزیں صدیوں سے چلی آ رہی ان لوگوں میں. اور ان کے اندر تھی، اگر ہم دیکھیں گے، ایتھیکل کانشیسنس بھی تھی. یہ سب کے سب یہ لوگ پہلے سے نا موحد تھے، توحید پرست تھے، دین حنیف پر تھے لوگ. تو یہ لوگ کعبہ شریف کے متولی تھے، یہ لوگ ٹریڈ روٹس کو کنٹرول کرنے والے لوگ تھے، یہ لوگ ٹرائبل پالیٹکس میں لوگ تھے، تو ریسپانسبل تھے لوگ. تو یہ سب پہلے سے سردار لوگ تھے، تو ان میں یہ چیزیں چلی آ رہی تھی. تو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ اپنے اندر بھی اگر ہم چاہیں کہ ہمارے بچے بھی ایسے ہو تو ہمیں اپنے اندر بھی یہ چیزیں ڈیولپ کرنی ہوں گی. ارے یہاں پہ میں اور ایک چیز بتا دوں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین ہیں نا، وہ با ایمان ہیں، وہ مومنین ہیں. ان کے بارے میں پہلے تو یہ بات کرنا ہی مجھے اچھا نہیں لگتا کہ ان کے بارے میں اس چیز کو ڈسکس کرنا کہ وہ ایمان والے تھے یا نہیں تھے. لیکن کیا کریں، مجبوری ہے. کچھ لوگ اس طرح کی بکواسات بھی کرتے ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں. تو میں تھوڑا سا یہاں پہ ایک چیز ڈسکس کر لوں کہ جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے تمام والدین، ان کے تمام پیرنٹس، گریٹ گرینڈ پیرنٹس تک، آدم علیہ السلام تک، سب کے سب مومنین ہیں. ٹھیک ہے جی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اپنے والدین ہیں، ان کے بارے میں حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ان کو مومن ہی ماننا ہوگا، کیونکہ کافر ماننے کی کوئی ریزن ہی نہیں ہے. مومن کیوں مانیں گے؟ 3 ریزنز وہ لکھتے ہیں. ان کی کتاب ہے اشیعۃ اللمعات، جو مشکا شریف کی شرح انہوں نے لکھی، اس کے ولیوم نمبر 1 پیج نمبر 718 پہ وہ لکھتے ہیں. وہ فرماتے اس میں کہ 3 ریزنز ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے مومن ہونے کے. پہلا ریزن یہ ہے کہ وہ دین ابراہیمی پہ تھے، اور دین ابراہیمی جو وہ فطرت والا دین، وہ اسلام تھا، وہ ابراہیم کے مذہب پہ تھے علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے دین پر تھے، اور وہ پورا توحید والا دین تھا. ایک تو ریزن یہ ہے. دوسرا ریزن یہ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے وہ اس دنیا سے واپس چلے بھی گئے. تو ابھی تک حضور نے نبوت کا اعلان ہی نہیں فرمایا تھا، تو وہ پہلے چلے گئے. اس لیے ان پہ حجت ہی نہیں بن رہی کہ وہ ان پہ ایمان لے آتے. وہ پہلے ہی چلے گئے، مطلب وہ دین فطرت پہ تھے. اور جو دین فطرت پہ مرتا ہے اس کو مسلمان کہتے ہیں. جیسے ایک چھوٹا بچہ اگر کافر کے گھر میں پیدا ہو جائے، آج بچہ پیدا ہوا، کل مر گیا، اس کو ہم مومن کہیں گے، وہ جنت میں جائے گا، وہ کافر نہیں مرا، کیونکہ وہ دین فطرت پہ پیدا ہوا. ابھی تک تو اس تک تو کوئی دین کی دعوت پہنچی نہیں. تو سیم بات یہ ہے، ابھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تک تو دعوت پہنچائی نہیں تھی، اس لیے دین فطرت پہ ہی اس دنیا سے چلے گئے، تو مومن ہی کہلائیں گے. اور تیسرا ریزن یہ ہے کہ یہ احادیث سے ثابت ہے، حجۃ الوداع کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزہ کے طور پر اپنے والدین کو زندہ کیا. وہ زندہ ہوئے اور حضور نے ان کو کلمہ پڑھایا، انہوں نے کلمہ پڑھا، وہ مسلمان ہو گئے. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ ہمارے حضور کے معجزات میں سے کہ انہوں نے اپنے والدین کو زندہ فرمایا اپنے معجزہ سے. اب یہاں پہ آپ کا سوال ہو سکتا ہے کہ سر اچھی بات ہے، مزہ آ رہا ہے بات سن کے، لیکن یہ بتائیے کیسے پاسبل ہے؟ بھائی آپ سورہ بقرہ کھولو. سورہ بقرہ میں ہے کہ جب بنی اسرائیل نے ایک شخص کو قتل کیا تھا، تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے کہا کہ موسیٰ ان سے کہو کہ گائے ذبح کر لو. میں جلدی بول رہا ہوں کیونکہ ٹائم نہیں ہے. تو گائے ذبح کی گئی، اور گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کا لیور نکالا گیا، وہ اس مردے پہ رکھا گیا، وہ مردہ کھڑا ہو گیا، کہا کہ مجھے اس شخص نے مارا. تو جب وہ مردہ زندہ ہو سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے، تو حضور کے والدین حضور کے معجزے سے کیوں نہیں زندہ ہو سکتے؟ تو معجزہ کہتے ہیں اس چیز کو ہے، میریکل کہتے ہیں اس چیز کو ہے جو عام عقل میں جو بات نہ آئے. اور یہ حضور کا میریکل ہے کہ انہوں نے اپنے والدین کو زندہ فرما کے ان کو کلمہ پڑھایا. یہ بات ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد یہ بھی چیز ہے کہ آپ سنیں گے کہیں کہ ایک حدیث ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشان ہو کر فرمایا کہ میں نے سوچا تھا کہ میں اپنے والدین کے حق میں دعائیں مغفرت کروں، لیکن مجھے منع کیا گیا کیونکہ وہ دین پہ اس وجہ سے نہیں چلے. بات اصل میں یہ ہے
کہ وہ حجۃ الوداع سے پہلے والی روایت ہے، حجۃ الوداع کے بعد ان والدین کا زندہ ہونا یہ ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، اور اتنی زیادہ روایت ہے، اتنی زیادہ ترک ہے اس روایت کے کہ اس حسن درجے کو یہ روایت پہنچ جاتی ہے، اور یہ حسن حدیث ہے کیونکہ والدین زندہ ہو گئے، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور وہ اس دنیا سے کلمہ پڑھ کے ہی چلے گئے، واپس چلے گئے الحمدللہ۔ اور حضرت امام ابو بکر ابن عربی مالکی رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا، یہ روح البیان جو تفسیر ہے، اور جلد نمبر 1 ولیم نمبر 1 پیج نمبر 217 پہ لکھا ہے، فرماتا ہے کہ امام ابو بکر ابن عربی مالکی سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص ایسا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو جہنمی کہتا ہے کہ وہ جہنم میں ہے، تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے واپس فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، سورہ احزاب کی ورس ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے، تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان پر، کہا دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے۔ تو بھائی اگر آپ سے کوئی کہے اللہ بچائے کہ آپ کے پیرنٹس جہنم میں ہیں، آپ کو کتنی تکلیف ہوگی؟ تو جب آج کا بندہ امتی ہو کر یہ کہے کہ حضور کے پیرنٹس نعوذ باللہ جہنم میں، حضور کو تکلیف نہیں ہو رہی ہوگی؟ تو جو ان کو تکلیف دیتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ اس پہ لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس لیے یہ باتیں ڈسکس کرنے کی ہے ہی نہیں، لیکن پھر بھی میں نے بتا دیا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام پیرنٹس، گریٹ گریٹ پیرنٹس، آدم علیہ السلام تک سب کے سب لوگ مومنین تھے، موحدین تھے، وہ توحید پہ اس دنیا سے واپس چلے گئے تھے۔ اور اس پہ اگر مزید آپ کو اسٹڈی کرنی ہوگی تو امام اہل سنت کی کتاب ہے شمول الاسلام لآبائہ الکرام، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں بڑی ہی ڈسکشن، بہت ہی پیاری ڈسکشن کی گئی ہے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا ایمان ثابت کیا گیا ہے، تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ باتیں ہم نے کر لی۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر یہ بات بھی اس میں دیکھیں گے نا کہ اللہ پاک نے کس طرح سے ڈیوائن پلاننگ کی تھی اس ٹرائب میں، کیا ڈیوائن پلاننگ کی تھی کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اینسسٹری تھی اس کو پیس رکھا، اس کو پاک رکھا، اس کو شرک سے دور رکھا، جبکہ ساری دنیا میں شرک ہے، سارا عرب شرک میں مبتلا ہے، لیکن یہ ٹرائب بچی ہے، یہ فیملی ٹری بچا ہے، یہ کس طرح سے بچا ہے؟ یہ ڈیوائن پروٹیکشن نہیں تو کیا ہے؟ کہ اپنے آقا، کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جس خاندان میں لانا ہے وہ خاندان بھی دور دور تک پاک رہے، اس میں ذرا سے بھی ناپاکی نہ آئے، اس کی عقائد خراب نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی تھی۔ تو یہ بات بھی ہے کہ جو انبیاء ہوتے ہیں، انبیاء کے بدولت، انبیاء کے وسیلے سے، انبیاء کے ساتھ جو لوگ نسبت رکھتے ہیں نا، اللہ ان کو بھی بچا دیتا ہے، ان پہ بھی رحمتیں برستی ہیں۔ تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں، نیک لوگ کے ساتھ جس کا بھی تعلق ہو، جس کا بھی تعلق ہو، تو وہ بھی اس نیک کی وجہ سے وہ اپنے مراد کو پہنچ جاتا ہے۔ حالانکہ جو یہ لوگ تھے، یہ سب کے سب لوگ اپنے آپ میں تو ہو سکتا ہے کہ ادھر ادھر ہو بھی سکتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، ان کے وسیلے سب کے سب بچ گئے، سب کے سب بچ گئے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں گے جو لیڈرشپ ہے، نوبلٹی ہے، لیڈرشپ ایک نام سے نہیں آتی، نوبلٹی آپ کے نام سے نہیں آئے گی کہ آپ کا نام یہ ہے، آپ وہ ہے، نہیں، بلکہ یہ کہاں سے آتی ہے؟ یہ مورل کریکٹر سے آتی ہے، یہ ایتھیکل اسٹرنگتھ سے آتی ہے۔ جب آپ کے اندر مورل کریکٹر ہونا، بھلے آپ پھر کس بھی خاندان کے ہو، سب کے سب لوگ آپ کی عزت کریں گے، آپ کی بات مانیں گے۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو لیڈر بنے، جو اتنے بڑے کائنات کے لیڈر بنے، عرب لوگوں نے ان کو کیوں ایکسیپٹ کیا؟ میں نے پہلے کہا وہاں ٹرائبل وہ رائیولریز ہوتی تھی، میں نے لاسٹ لیکچر میں کہا تھا، وہاں خاندانی جنگیں ہوتی تھی، ان کو کیوں ایکسیپٹ کیا؟ کیونکہ ان کا خاندان بہت نوبل تھا، بہت ہی زیادہ نوبل تھا، اس میں مورل کریکٹرز تھے، انہوں نے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا تھا، تو ان لوگوں کو ان کی بات ماننے میں آسانی ہوئی، پہلے جب جلدی جلدی مان لیا۔ تو لیڈرشپ جو ہے نا، لوگوں نے ان کی لیڈرشپ اس وجہ سے بھی جلدی قبول کر لی، تو یہ بھی ایک ریزن ہے، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی سن لیں کہ جو لیڈرشپ ہے نا، لیڈرشپ از کلٹیویٹڈ، یہ کلٹیویٹ کی جاتی ہے، یہ پیرنٹس کا کام ہوتا ہے، یہ پیرنٹس کا کام ہوتا ہے، یہ یوں ہی نہیں آتی۔ فیملی جو ہے نا، فیملی کلٹیویٹ کرتی ہے اپنے بچے کے اندر، جو بھی آپ کے اندر جو گن ہے، جو صفات ہے، وہ آپ کی فیملی سے کلٹیویٹ ہو چکی ہوتی ہے، وہی کلٹیویٹ کرتے ہیں۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اپنے بچوں میں کیا چیز کلٹیویٹ کرنے جا رہے ہیں، ہم کیا سکھاتے ہیں انہیں، ہم کون سے عقائد انہیں سکھاتے ہیں، ہم کیا باتیں ان کو سکھاتے ہیں، ہم کس انوائرمنٹ میں ان کو چھوڑ رہے ہیں، ہم کس جہنم میں ان کو دھکیل رہے ہیں یا کس جنت میں ان کو لے جا رہے ہیں۔ تو یہ ہمیں دیکھنا ہے، ہمیں خود کلٹیویٹ کرنے ان میں اچھی اچھی باتیں۔ اور جو سکسیس ہوتی ہے، سکسیس کی روٹس ہوتی ہیں، سکسیس ہیز روٹس۔ تو یہ نہیں ہے یہ والی دنیا والی سکسیس، چھوٹی موٹی سکسیس کہ آپ کو یہ جاب ملی تو وہ جاب ملی، یہ سکسیس تھوڑی ہوتی ہے۔ جو ایکچوئل جو ریئل سکسیس ہے نا، اس کے روٹس ہے۔ جو گریٹنس ہے نا، اٹ ڈزنٹ ایمرج ان آئسولیشن، یہ ایک ساتھ نہیں آتی، ایک ہی جگہ بیٹھ کے نہیں آئے گی، آپ کے اپنے اندر نہیں آئے گی، نہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ایکچولی یہ ایک رزلٹ ہوتا ہے جنریشنز کی سائلنٹ سیکریفائسز کا اور ان کی رائچیس چوائسز کا۔ تو یہ واقعی ہمیں اسے سیکھنا چاہیے کہ
ہم کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. ہمارے شولڈرز پہ کتنا کتنا زیادہ وزن ہے، کتنا زیادہ بوجھ ہے ہماری جنریشنز کے، جو آنے والی نسلیں ہیں ہماری شولڈرز پہ، ان کا کتنا زیادہ بوجھ ہے، یہ ہمیں دیکھنا ہے. کہ ان کی سکسیس کے لیے ہمیں اپنے شولڈرز کو اسٹرانگ رکھنا ہوگا. ان کی سکسیس ہمیں آج سے ہی اپنے بچوں میں کلٹیویٹ کرنی ہوگی، امپریگنیٹ کرنی ہوگی، ان کے اندر آج سے انکلکیٹ کرنی ہوگی، اپنی فیملی کے اندر، اپنے آپ کے اندر. جب آپ اپنے آپ کے اندر کریں گے نا، تب کل آپ کا بچہ صحیح رہے گا. اگر آپ اپنے اندر یہ چیز انکلکیٹ نہیں کریں گے، کلٹیویٹ نہیں کریں گے، تو آپ کا بچہ بھی کل صحیح نہیں ہو سکتا ہے. اللہ پاک ہماری نسل کی حفاظت فرمائے. تو یہ تھی ایک اوور ویو تھا ان کی فیملی ٹرائب کا. تو ہم آگے بڑھتے ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدا ہونے سے پہلے کچھ گلیڈ ٹائڈنگس، کچھ فورٹیلنگس آئی جو فائنل پروفٹ آ رہے ہیں ان کے بارے میں. جو جو پریویس اسکرپچرز ہیں، جو انجیل تھی، تورات تھی، ان میں بھی پہلے سے پروفیسیز موجود ہیں، اور بہت ساری پروفیسیز موجود ہیں. اگر اس پہ لیکچر رکھا جائے تو ہفتوں تک بات کر سکتے ہیں، اتنی زیادہ پروفیسیز ہیں. تو میں نے یہاں پہ دو پروفیسیز لکھی ہیں آپ کے لیے، تو یہ آپ دیکھ لیں. یہ ڈیٹونمی جو کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے، یعنی کہ پہلے جو بائبل ہے، جو ٹوڈیز بائبل ہے، اس کو ہم انجیل نہیں مانتے. دے بلیو اٹ از دا انجیل بٹ وی ڈونٹ. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کرپٹڈ فارم میں، کنکاکٹڈ فارم میں ہے، تو یہ اٹ از ناٹ ایکچوئل انجیل. ٹھیک ہے نا. جو آج کی کرنٹ ڈے بائبل ہے، تو اس کی یہ دو ٹیسٹامنٹس اس کے ہیں. جو آج کی بائبل ہے، اس میں اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ ہے. یعنی کہ یہ اولڈ ٹیسٹامنٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا ہے، جو دے بلیو، یعنی کہ وہ مانتے کہ یہ تورا ہے، یہ تورا ہے. اور وہ مانتے کہ یہ انجیل ہے، بٹ وی ڈونٹ بلیو. ہم یہ کہتے کہ نہیں، یہ نہ تورا ہے نہ انجیل ہے. جو انجیل اور تورا ہے وہ ریئل فارم میں کہیں ہے ہی نہیں. اور وہ بھی یہ لوگ مانتے کہ وہ ریئل فارم میں ہے نہیں، وہ مانتے خود ایک کرپٹڈ فارم ہے، لیکن وہ اس کو اسی لائن میں، اسی ڈسپر کے ساتھ لیتے ہیں. اینی ویز، جو اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے، ایک بک ہے ڈیٹونمی چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 18. تو گاڈ سیز ٹو موسیز یعنی پروفٹ موسیٰ علیہ السلام، کیا آئی ول ریز دیم اپ اے پروفٹ فرام امنگ دیئر بردرن، کہ میں ان کے لیے ایک پروفٹ پیدا کروں گا، ان کے لیے ایک پروفٹ مبعوث فرماؤں گا. امنگ دیئر بردرن، ان کے بھائیوں میں سے، ان کے کزنز میں سے. لائک انٹو دی، جو آپ جیسے ہوں گے، موسیٰ کے جیسے ہوں گے. اب دیکھیں، اب پروفٹ ایک آنے والے ہیں جو ان کے کزنز میں سے. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے، تو کزنز بنی اسماعیل ہے، تو بنی اسماعیل میں سے ہوں گے. تو بردرن مطلب بنو اسماعیل، بنو اسماعیل میں سے ہوں گے پروفٹ. لائک انٹو دی، آپ کی طرح ہوں گے، یعنی رسول ہوں گے، ان پہ نئی شریعت بھی آئے گی، وہ رول بھی کریں گے، سب کچھ ہوگا، وہ شادی بھی کریں گے، ان کے بچے بھی ہوں گے، آپ جیسے ہوں گے وہ. اینڈ ول پٹ مائی ورڈس ان ہز ماؤتھ، تو میں اپنے، یعنی ان کی طرف وہی بھیجوں گا. تو جبریل علیہ السلام آئے وہی لے کر. اینڈ ہی شل اسپیک آن ٹو دیم آل دیٹ آئی شل کمانڈ ہم، وہ وہی کچھ فرمائیں گے، وہی کچھ لوگوں کو بتائیں گے جو کچھ میں ان کی طرف وہی کروں گا. اللہ کہتا ہے قرآن میں سورہ نجم چیپٹر نمبر 53 ورس نمبر 3، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اور یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی اپنی نفسانی خواہش سے نہیں فرماتے، بلکہ یہ وہی کچھ فرماتے جو کچھ ہم ان کی طرف وہی کرتے ہیں، جو کچھ ہم ان کو ریویل کرتے ہیں، وہی سے بتاتے ہیں. اچھا، آئے آگے بڑھتے ہیں. نیو ٹیسٹامنٹ، یعنی کہ دے بلیو دیٹ اٹ واز ریویل ٹو پروفٹ جیسس علیہ السلام، عیسی علیہ السلام کی طرف. یہ ہے گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 12 to 13. تو I had many things to say unto you but you cannot bear them now. یہ عیسی علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے ابھی آپ کو بہت باتیں کہنی ہے، لیکن آپ برداشت نہیں کر سکتے ہو. مطلب کیا ہو؟ مجھے شریعت تو بتانی تھی تمہیں، لیکن تم پوری شریعت پہ عمل پیرا نہیں ہو سکتے ہو، عمل نہیں کر سکتے ہو. پھر کیا ہوگا؟ ہاؤ ایور وین ہی دا اسپرٹ آف ٹروتھ کم، لیکن جب وہ روح حق آئیں گے، when he comes he will guide you into all truth. وہ آپ کو ساری شریعت بتائیں گے، یعنی شریعت کی تکمیل ان پہ ہوگی، شریعت مکمل وہاں ہوگی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ آیت نازل ہوئی کہ آج کے دن ہم نے اسلام مکمل کر لیا، آج کے دن ہم نے تمہارا دین مکمل کر لیا، تم پہ اپنی نعمتیں مکمل کر لی، تمام کر لی، اور ہم نے آپ کے لیے دین اسلام کو دین چن لیا. تو عیسیٰ کہتے ہیں کہ وہ شریعت کی تکمیل کریں گے، مکمل کریں گے، وہ سارا ٹروتھ وہی بولیں گے، جو سب کچھ حق ہے وہ حق، سارا حق وہ بولیں گے. میں سارا حق نہیں بولنے والا ہوں، میں ساری شریعت نہیں بولنے والا ہوں، وہ بولیں گے. کیوں بولیں گے؟ فار ہی شل ناٹ اسپیک فرام ہمسیلف، وہ خود کچھ بھی نہیں بولیں گے. وما ينطق عن الهوى، وہ کچھ نہیں خود بولتے. ان هو الا وحی یوحى، بلکہ وہی کچھ بولتے جو ہم ان کی طرف وہی کرتے. بٹ وٹ ایور ہی شل ہیئر، لیکن وہ وہی کچھ بولیں گے جو وہ سنیں گے ہم سے، جو ہماری باتوں سنیں گے. دیٹ شل ہی اسپیک، وہی کچھ بولیں گے. اینڈ ہی ول شو یو تھنگس ٹو کم، اور وہ جو چیزیں ہونے والی ہیں وہ ان سب کی پیشن گوئی دیں گے. تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ایک بار حضور کی محفل میں بیٹھے تھے، اور حضور نے فرمایا کہ، اور حضور نے تذکرہ کرنا شروع کیا فیوچر کا، یہاں تک
انہوں نے جنت جہنم قیامت کا تذکرہ کیا، بلکہ اس بندے کا تذکرہ کیا گو، اس کا بھی تذکرہ کیا گو جو کہ جہنم سے سب سے آخر میں نکل کے جنت میں جانے والا تھا، اس کا بھی تذکرہ کیا، اس کی بات بھی بتا دی ہمیں، یعنی کوئی چیز دنیا کی نہیں چھوڑی۔ تو عیسیٰ بھی کہتے ہیں وہ تمہیں غیب کی تمام خبریں بتائیں گے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ وما ہوا علی الغیب بدنین، کہ میرا محبوب غیب بتانے میں کنجوس نہیں ہے، یہ کنجوسی نہیں کرتا غیب بولنے میں، بلکہ یہ غیب کی باتیں کھول کھول کے بول دیتے ہیں۔ آپ بولیں گے ٹھیک ہے، اچھا لگتا ہے سننے کہنے میں، اچھی باتیں، مزہ آ رہا ہے، لیکن یہاں سے کہاں ثابت ہوا کہ حضور ہی ہے؟ کوئی اور پروفٹ بھی تو ہو سکتا ہے، ان پروفیسیز سے مراد تو کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، یہ کہاں سے ثابت ہوا؟ تو دیکھیں، ایک ورس ہے، ایک ہے چیپٹر، بک ہے سانگ آف سولومان، میں نے یہاں نہیں لکھی ہے، سانگ آف سولومان، اس کو سانگ آف سانگس بھی کہتے ہیں، یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہے، چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 16۔ تو میں ہیبرو میں پڑھوں گا، ہیبرو میں یہ نازل ہوئی بک، ہکو ممتکم وکل محمدم زہدود و زہر بین جرشلم، یعنی ہی از آل ٹوگیدر لولی، ہی از آل ہکو ممتکم، ہی از آل ٹوگیدر لولی وکل محمدم، محمدم نام ہے، نام ہے محمدم، ام ان ہیبرو اسٹینڈس فار رسپیکٹ، رسپیکٹ جسے ہم کہتے ہیں نا، جسے میں نے کہا ہم کہتے ہیں، ہم نے کہا، تو ہم نے، میں نے کہا نا، میں خود کو کہہ رہا ہوں ہم نے کہا، تو ہم از اے پلورل آف رسپیکٹ ان اردو اور ہندی، لائک وائز ال یا نحن قرآن نے کہا انا نحن نزلنا ذکر، یہ ذکر ہم نے نازل فرمایا، نازل تو اللہ نے فرمایا، تو ہم کہا نحن از اے پلورل آف رسپیکٹ۔ تو لینگویج میں پلورل دو طرح کے ہوتے ہیں، ون از پلورل آف نمبر، دا سیکنڈ ون از پلورل آف رسپیکٹ۔ سو یہاں پہ ایم از پلورل آف رسپیکٹ، ہے قوم میں تکم وکل محمدم، محمد ایم پلورل آف رسپیکٹ ہے، نہیں محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کیا ہز آل ٹوگیدر لولی، ہز ماؤتھ از سو سویٹ، ہز محمد وکل محمدم زہدود و زہر بین جرشلم، ہز ماؤتھ از سو سویٹ، ہز آل ٹوگیدر لولی، ہز محمد، ہز مائی فرینڈ، ہی از مائی بلاؤڈ، ہی از مائی فرینڈ او ڈاٹر آف جروشلم، یعنی وہ حبیب اللہ بھی ہیں، وہ خلیل اللہ بھی ہیں، وہ محمد ہے، ان کا منہ بہت میٹھا ہے، وہ بہت پیارا ہے، بہت سوڑا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں حضور کے بارے میں آئی ہیں، اور ایسے بائبل میں احمد جیسا نام بھی، پیریکلیوس جیسے کر کے، وہ ان شاء اللہ تعالیٰ کبھی اللہ نے چاہا تو اس پہ ڈسکشن کر لیں گے۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اولڈ اسکرپچرس میں کس طرح سے ان کو ڈیفائن کر لیا گیا، کس طرح سے پروفیسیز آئی تھی، تو یہ پروفیسیز پہلے سے بتائی گئی تھی، اور یہودی لوگ اور عیسائی لوگ پہلے سے پہچان رہے تھے۔ قرآن نے کہا کہ محبوب یہ آپ کو اس طرح پہچانتے جیسے آپ اپنے بچوں کو پہچانتے، ایک باپ اپنے بیٹے کو نہیں پہچان سکتا، اسی طرح سے ایگزیکٹلی اسی طرح سے یہ لوگ آپ کو پہچان رہے کہ آپ ہی برحق پیغمبر ہے، آپ ہی آخری پیغمبر ہے، لیکن یہ نہیں مانتے۔ تو یہ تو ان کی پروفیسیز ہے جو اولڈ اسکرپچرس میں تھی۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اس سال میں جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس سال میں کچھ باتیں، کچھ کام ہوئے، پرٹیکولرلی ایک ایونٹ آف ایلیفینٹس ہوا، سورۃ الفیل، ہم علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، جو 30th جز میں ہے۔ تو اس میں ایک بادشاہ تھا ابراہا، ایک گورنر تھا، لیٹ ہو رہا ہے میں جلدی بولوں گا، یہ گورنر تھا، ایبیسینین گورنر تھا، ایبیسینیا میں، ایبیسینیا مطلب اگر یہ مکہ ہے تو یہاں پہ یہ ریڈ سی ہے، یہاں سے یہ ایتھوپیا یا ایبیسینیا، ایتھوپیا یا ایبیسینیا، تو یہ یہاں کا گورنر تھا۔ اس نے ایک بہت بڑا چرچ بنایا تھا القلائس کے نام سے، القلائس، اس نے ایک چرچ بنایا تھا القلائس کے نام سے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ کہاں؟ صنعاء میں بنایا تھا، یمن کی جو کیپٹل صنعاء تھی وہاں بنایا تھا اس نے چرچ، اور یہ چاہتا تھا کہ یہ کعبہ کے خلاف کھڑا ہو جائے، انہیں لوگ کعبہ کا طواف نہ کر کے یہاں آ کے حج کرے۔ تو پھر کیا ہوا، اس نے اپنی آرمی لائی جو ہاتھیوں پہ تھی، اور ہاتھیوں کی آرمی لائی اور کہا کہ میں خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ تعالیٰ شہید کر لوں گا۔ تو یہاں پہنچا اور اللہ تعالیٰ نے ڈیوائن پروٹیکشن کی، ڈیوائن انٹرونشن ہوئی، اور ابابیل جو چھوٹے چھوٹے برڈس، انہوں نے کنکریاں لائی، انہوں نے وہ اسٹون پیلٹنگ کی ان لوگوں پہ، اور یہ سب کے سب مر گئے، اس کی آرمی جو ہے وہ ڈسٹرائے ہو گئی، اور یہ جو ابرہا ہے اس کا جو فلیش ہے وہ سڑ گیا، وہ روٹ ہو گیا، اور اسی روٹن فلیش کے ساتھ ساتھ یہ واپس جاتے جاتے خود مر گیا، ذلت کی موت مرا، ذلت کی موت مرا۔ تو یہاں پہ سمجھنے والی باتیں ہیں کیا، جو کعبہ ہے نا، اٹ واز ڈیوائنلی پروٹیکٹڈ۔ دیکھیں اب اسے کیا ہوا، ٹھیک ہے سر ہو گیا تو کیا ہوا، اب اسے کیا مطلب ہے؟ دیکھیں مطلب کیا ہے اس سے، کعبہ ڈیوائن پروٹیکشن میں تھا، کیوں؟ ایک پریپریشن ہو رہی تھی اس دنیا میں کہ ایک آخری پیغمبر آنے والا، ایک فائنل پروفٹ آنے والا ہے، اس کی پریپریشن ہو رہی ہے کہ اس کا سینٹر آف پروپیگیشن کعبہ ہی رہے گا، اس کعبہ کی پروٹیکشن کرنی ہے، اللہ نے اس کی پروٹیکشن کری۔ اب جب یہ ہوا، اب اس مکہ کی امپورٹنس اور بڑھ گئی، امپورٹنس کیسے بڑھ گئی؟ اب یہ انڈسپیوٹڈ سینٹر آف ڈیوائن کنیکشن بن گیا،
اب جو بندہ اس کے خلاف اٹھا تھا نا، اب ان پہ تو ڈیوائن حملہ ہو گیا. اب وہ لوگ مر گئے. اب لوگ کیا سمجھے؟ نہیں، کعبہ تو بہت امپورٹنٹ چیز ہے، یہ تو کوئی چھوٹی موٹی چیز تھوڑی ہے. اب لوگوں کی افیکشن اس کے ساتھ اور زیادہ بڑھ گئی کعبہ کے ساتھ. اب بہت زیادہ ڈیووشن کعبہ کے ساتھ بڑھ گئی. تو اب کعبہ کے ساتھ ہی لوگوں کو رکھا گیا، جوڑ کے رکھا گیا. یہ پریپریشن ہو رہی ہے آنے والے پیغمبر کی. دیکھیں لوگوں کے اندر کس طرح سے انکلکیٹ کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ کیسے قبول کریں گے اس چیز کو. اب کعبہ کی امپورٹنس بڑھائی جا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ آگے قبلہ کو چینج کرنا ہے، آگے اسی کعبہ کو قبلہ بنانا ہے آخری نبی کا. اب اس کعبہ کی امپورٹنس پہلے لوگوں کے اندر ڈالی جا رہی ہے. یہ سمجھنی ہے چیزیں. یہ یوں ہی ایک سٹوری نہیں ہے. ہم ہمارے آقا کی سیرت نہیں، یہ کہانی نہیں ہے بھائی. وہ تو اسوہ حسنہ ہے، وہ تو ہمارے رول ماڈل. تو رول ماڈل تو ان کا ایک سیکنڈ لائف کا رول ماڈل ہے. اگر ایک ایک سیکنڈ پہ ڈسکشن کیا جائے تو اس میں تو زندگیاں گزر سکتی ہے. ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے نا. تو چھوٹے موٹے ٹائم میں ہم کیا ہی بول سکتے ہیں. پھر بھی میں کوشش کر لوں گا انشاءاللہ. تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اور ساتھ ساتھ اور ایک امپورٹنٹ چیز جو ہو رہی ہے نا، جو فالس ایمبیشنز ہوں گے دے کولیپس بفور ڈیوائن ٹروتھ. یہ یاد رکھیں آپ. یہ یہاں پہ ہم سیکھ رہے ہیں. فالس ایمبیشنز کولیپس بفور ڈیوائن ٹروتھ. جہاں پہ ڈیوائن ٹروتھ ہوتا ہے نا، وہاں پہ کسی انسان کی فالس باتیں، فالس ایمبیشنز کام ہی نہیں کرتی، وہ ختم ہو جاتی ہے. وَقُلْ وَجَعَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اللہ کہتا ہے سورہ اسراء، سورہ بنی اسرائیل میں، آپ فرما دیجئے the truth came and it perished the evil and the evil was to be perished. Evil was born to be perished. تو پیرش ہونے کے لیے پیدا ہوا تھا ایول، اور اس نے ایول کو ختم کر لیا. ٹروتھ نے انٹروتھ کو ختم کر لیا. تو جہاں پہ انٹروتھ ہوتا ہے وہاں پہ ٹروتھ اس کی اندھیرے کو ختم کر ہی دیتا ہے. یہ اسی سال ہو رہا ہے. یہ جو ہے نا، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے 55 دن 50 ڈیز پریئر یہ واقعہ ہوا. 15 ڈیز پریئر اسی سال ہو رہا ہے یہ سب. اب اسی سال جو ایک لیک تھا پرشیا میں، یہ اٹ واز ساوا، لیک آف ساوا، اٹ واز ان پرشیا. یہ پچھلے ہزاروں سالوں سے خشک ہو چکا تھا، سینچری سے خشک ہو چکا تھا. اس میں پانی نہیں تھا، لوگ پریشان تھے. تو اسی سال یہ اوور فلو ہو گیا. اچانک سے سڈن اوور فلو اس میں ہو گیا. اچانک سے پانی اس میں آ گیا. تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے سر، آ گیا پانی تو کیا ہے، اب اس سے کیا ہو رہا ہے؟ تو آ گیا ہوگا پانی کہیں نہ کہیں سے. نہیں، یہ کہیں نہ کہیں سے نہیں آیا. سینچری سے نہیں آیا تھا کہیں سے. کہ کیسے آئے گا؟ تو ہم دیکھیں گے لوگوں نے اس میں کیا کیا. ایکچولی اٹ واز اے سمبولک شفٹ ان ڈیوائن فیور. ابھی ڈیوائن فیور ہونے والا ہے. اب یہ شفٹ ہو رہا ہے. نہیں، اب تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہونے والی. ابھی حضور آ رہے ہیں نا دنیا میں، تو حضور اپنے ساتھ ساتھ رحمتیں لا رہے ہیں، اور رحمت للعالمین آ رہے ہیں. تو ان کے ساتھ ساتھ ساری کائنات میں پہلے رحمت پھیل رہی ہے. بلکہ جو پرشین اسکالرس تھے اس زمانے کے، تو انہوں نے انٹرپریٹ کیا کہ یہ ایک سائن آف گریٹ ریولیوشن. انہوں نے اس کو مانا کہ یہ ایک بہت بڑا عظیم انقلاب آنے والا ہے، اور ایک کوئی نیا فورس ہے، نیو فورس ٹو کم دیٹ شل ریشیپ سیویلائزیشنز. یہ جو پرشیا کے اس زمانے کے اسکالرس تھے، انہوں نے یہ کہا اس ٹائم. ان لوگوں نے یہ سمجھا. تو اس سے ہم کیا سمجھیں گے؟ دیکھیں، وین ایور ڈیوائن انٹروینس، وین ایور گاڈ انٹروینس، جب یہ ڈیوائن انٹروینشن ہوتی ہے نا کسی چیز میں، تو دیٹ ریشیپس دا نیچر ٹو مارک ہسٹوریکل ٹرانزیشنز. یہاں پہ ہسٹری ہی چینج کی جاتی ہے، ہسٹوریکل ٹرانزیشنز کی جاتی ہے. ابھی وہ والی چینج آنے والی ہے، دنیا کی جان آنے والی ہے. تو اب اس کا ویلکم بھی کیا جائے. اس کا ویلکم خوشیوں سے ہونا چاہیے. اب خوشیاں ہی خوشیاں ہیں. اب ساتھ ساتھ اس میں ہم یہ بھی بات یہاں پہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو اسلام ایک نئی لائف، اٹ واز ٹو برنگ اے نیو لائف ان پیورٹی. جسے پانی خشک ہوا تھا، وہ مر چکا تھا لیک، اب اس میں پانی، اب اس میں روح آ گئی، جان آ گئی. لائک وائز اسلام واز ٹو برنگ دا نیو لائف ان دی ورلڈ اینڈ اٹ واز ٹو برنگ دا پیورٹی ان دی ورلڈ. یہ آنے والا تھا اور یہ واقعی آ گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ پہلے سے ہی، ان کے آنے سے پہلے ہی، the false religions dried up، وہ ختم ہو گئے، وہ خشک ہو گئے. اور جو ٹرو فیتھ ہے that flowed the true faith always flows with new energy and spirituality. تو یہ یہاں پہ ثابت ہو گیا. یہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ چیزیں. اور اس کے ساتھ ساتھ شوٹنگ سٹارز اور انیوژل لائٹس اسکائی میں آئی، آسمان میں آئی، جو بہت اسٹرینج تھا لوگوں کے لیے. اس سے کیا ہوا جی؟ یہ چیز تھا کہ جو جوش اور کرسچن اسکالرس تھے، موکس تھے ان کے عربیہ اور پرشیا میں، ان لوگوں نے یہ کہا کہ یہ تو سائن ہے کسی لانگ اویٹڈ پروفٹ کی. یہ ان لوگوں نے بتا دیا اس ٹائم. ٹھیک ہے جی. امام ابن سعد الطبقات الکبریٰ میں لکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے کہا کہ جو لانگ اویٹڈ پروفٹ ہے نا، اب اس کی سائنس ہیں، اس کی سائنس ہے. اب قرآن بھی اس طرح کی چیزوں کے لیے نا ڈسکس کرتا ہے. قرآن سورہ ملک میں کہتے ہیں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا
رجوم للشیاطین، نے جو ہم نے اس آسمان کو روشن کیا ہے چراغوں سے، تاروں سے، ان کو ہم شیطانوں کو بھگانے کے کام میں رکھتے ہیں۔ شیطان جب وہاں بات سننے کے لیے، فرشتوں کی بات سننے کے لیے اوپر چڑھتے، جن جو ہوتے ہیں، تو وہ تارے ان کے پیچھے پیچھے بھاگتے، اور وہ بھاگ جاتے ہیں وہ شیطان۔ سورہ جن کی ورس ہے، ورس نمبر 8 چیپٹر نمبر 72، وہ فرماتا ہے وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا۔ یہ جو جن ہے یہ باتیں کر رہے تھے کہ اور ہم نے سوچا کہ ہم آسمان میں چلے جائیں گے، لیکن we found it filled with severe gods and flames۔ تو ہم نے دیکھا وہاں فلیمز تھی، وہاں تو تارے ہیں جو ہمیں دوڑ رہے تھے ہمارے پیچھے۔ تو شوٹنگ سٹارز جہاں بھی دوڑنے لگی، مطلب کیا ہوا؟ اب شیطان کو بگایا جا رہا ہے، نہیں اب نور آنے والا ہے، اب تم یہاں نہیں آ سکتے ہو، اب شیطان بھاگ جائیں گے، اب یہاں کوئی شیطان نہیں رہنے والا ہے۔ اب پہلے سے ہی اس آسمان سے شیاطین کو بگایا جا رہا ہے، اور اس دنیا کو، اس دھرتی کو پاک کر دیا جاتا ہے کہ اب پیورٹی آنے والی ہے، اب امپیورٹی، اب پھر سب کچھ بھاگ جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس سال میں کوئی بیٹی پیدا نہیں ہوئی۔ سر اس میں کیا گلیڈ ٹائڈنگ ہے؟ گلیڈ ٹائڈنگ ہے کیونکہ اس زمانے کے لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، زندہ مارتے تھے۔ اب جس سال میں حضور کو آنا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے اس سال جتنے بھی لیڈیز پریگننٹ تھی، ایکسپیکٹنگ تھی، سب کے ہاں بیٹا ہی پیدا ہوا، کیونکہ جب حضور آ گئے، اب ان کے آنے سے اس سال کسی بیٹی پہ ظلم نہ کیا جائے، کوئی بیٹی زندہ نہ مرے، کوئی بیٹی زندہ نہ دفن ہو جائے، نہیں، بلکہ ان کے آنے سے اس سال جتنی بھی عورتیں تھیں سب کو بیٹے ہی بیٹے ملے۔ اس سال کوئی بیٹی پیدا نہیں ہوئی کہ ان کے ہو جائے، کوئی ناحق قتل نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر! تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ولادت ایسی تھی، تو یہ چیز سمجھنی ہے۔ تو یہاں جو میں نے کہا کہ جو یہ سیلیشیل ایونٹس جو ہوئی نا، جو شوٹنگ سٹارز ہوئی، تو ہمیں سمجھنا ہے اس میں کیا ہوا، کیا جو اسپرچول اسٹرکچر تھا نا یونیورس کا، وہ چینج ہوا۔ جیسے میں نے کہا شیطان کو بلاک کر دیا گیا کہ اب وہ اسپائنگ نہیں کریں گے، وہ اب یہاں امپیورٹی نہیں پھیلائیں گے۔ اور کیا، جو نالج آف ڈیوائن ٹروتھ تھی نا، اب یہ پروٹیکٹڈ ہے۔ اب شریعت میں تحریف نہیں ہوں گی، اب شریعت میں تحریف نہیں ہو سکتی۔ جیسے بائبل، جیسے انجیل میں، تورات میں کرپشنز ہوئی، کنکوکشنز ہوئی، انٹرپولیشنز، مینیپولیشنز ہوئی، نہیں، اب شیاطین کو روکا جا رہا ہے، ان کو بگایا جا رہا ہے۔ اب جو فائنل ریویلیشن ہوگی، جو فائنل میسج ہوگی، اب یہ پروٹیکٹڈ ہوگی، اب اس میں پروٹیکشن ہونے والی ہے۔ تو یہ اس میں سے ہمیں مل رہا ہے۔ اور ساتھ ساتھ ہسٹری جو ہے نا، یہ رینڈم نہیں ہے، بلکہ اٹ فالوز اے ڈیوائن آرڈر۔ ہسٹری رینڈم نہیں ہوتی، یہ یوں ہی کہانی نہیں ہوتی۔ اس میں ہسٹری جو ہے نا، ہسٹری میں ڈیوائن آرڈر ہوتا ہے، اٹ فالوز اے ڈیوائن آرڈر۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو برتھ ہے نا، اس میں کیا ڈیوائن آرڈر تھا؟ اٹ مارکڈ ایٹ دی بگننگ آف دی فائنل ایئر آف گائیڈنس۔ اور ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں گے آگے یہ کس دن پیدا ہوئے اور اس دن میں کیا ہوا، تو ہمارے حضور کے وسلم کی جو ولادت 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی، جو کہ 20 اپریل 571 کامن ایرا میں ہوئی۔ تو حضور کا برتھ ڈے 20 اپریل ہے 571 سی ای میں۔ کہاں ہوئی؟ مکہ شریف میں ہوئی۔ اور اس دن کیا ہوا، یہ بات بہت ضروری ہے، سمجھنے والی چیز ہے کہ اس دن ہوتا کیا ہے۔ دیکھیں، جس دن پیدا ہونا ہے حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم، جو پرشیا ہے نا، پرشیا میں نے کہا یہاں پہ زورسٹرینزم تھا، یعنی یہاں پہ لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے۔ تو وہاں ان کے فائر ٹیمپلز میں نا 1000 سالوں سے یہ وہ ایک بہت بڑا وہ فائر جل رہا تھا۔ تو وہ گریٹ فائر کو کہتے ہیں، گریٹ فائر آف پرشیا، وہ جل رہا تھا، اور لوگ اس کی عبادت کرتے تھے، پوجا کرتے تھے۔ جس رات حضور کو پیدا ہونا تھا اسی رات میں وہ اچانک سے بجھ گیا۔ 1000 سالوں سے جل رہا ہے، اور وہ اس کو ایور لاسٹنگ سمجھتے تھے، اس کو خدا سمجھتے تھے۔ آج ان کا جھوٹا خدا ہی مر رہا ہے، وہی بجھ رہا ہے۔ کیونکہ اب واقعی ایک نور آ رہا ہے، نور محمد ہی آ رہا ہے۔ اب وہ نور آ رہا ہے جو سارے اندھیرے کو ختم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ فالس ہوڈ ختم ہو رہا ہے، تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور اس میں کیا ہوا، تو یہ سائن ہے پرشین امپائر کی ڈکلائن کی، کہ تمہارا خدا بھی اب ڈوب رہا ہے، اب تم بھی ڈوبنے والے ہو۔ تو ابن سعد، امام ابن سعد اب طبقات الکبریٰ میں لکھتے ہیں، جو پرشین اسکالرس تھے اور پریسٹس تھے، تو وہ بہت ہی زیادہ ٹربل میں پڑ گئے اس چیز سے، اور انہوں نے اس ایونٹ کو لنک کیا کسی گریٹ چینج کے ساتھ، کہا کہ کوئی بہت بڑی چینج آنے والی ہے۔ تو یہاں سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو مٹیریلسٹک اور جو مین میڈ ریلیجیس آرڈرس ہیں نا، دے کولیپس بفور ڈیوائن گائیڈنس۔ جب ڈیوائن گائیڈنس آتی ہے، یہ سب کے سب انسان کی بنائی ہوئی چیزیں سب کے سب خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ آپ ظلم کریں، سب سے بڑا ظلم تو شرک ہے نا۔ آپ لوگوں پہ ظلم کریں، لوگوں میں برائیاں پھیلائے، آپ کسی انسان پہ زیادتی کریں، یہ سب ختم ہونے والی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تو جو واقعی جو مالک ہے وہ مالک دیکھ رہا ہے۔ جب اس مالک نے اپنا ایک آخری نور بھیجا، تو باقی دنیا کے تمام جھوٹے نور بجھ گئے ایک ساتھ، سب کے سب بجھ گئے۔ تو یہی ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک۔ اور یہ کون سا فائر تھا؟ یہ فائر تو وہ لوگ ایٹرنل سمجھتے تھے نا، اس کو اپنا خدا مانتے تھے، اس کو اپنا ڈائٹی مانتے تھے۔ لیکن نہیں، جب آقا کا نور آیا تو وہ آگ بجھ گئی، اور
یہاں پہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ when one light fades another rises. ٹھیک ہے، تو یہاں سے جب ایک لائٹ ختم ہوتی ہے تو دوسری لائٹ رائز ہوتی ہے، اور یہ کیا تھا؟ اٹ واز اے سمبل کہ اب نور آنے والا ہے، جو ہمارے آقا کا نور تھا صلی اللہ علیہ وسلم، نوری محمدی تھا. اور اسی طرح سے جو خسرو، جو خسرو ون، یہ پرشین کنگ تھا. اس کو کسرا کہتے ہیں اردو میں اور عربی میں کسرا. اس کا جو اپنا جو اس کا پیلس تھا وہ گر گیا اچانک سے، اسی رات میں گر گیا وہ. اس کے 14 ٹاورز کولیپس ہو گئے اچانک سے. 14 ٹاورز کولیپس ہو رہے ہیں اس کے. اور اٹ واز فور شیڈوئنگ دا ڈاؤن فال آف دا پرشین امپائر. جو پرشین اسکالرس تھے اور ایسٹرولوجرس تھے اس ٹائم، ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، اب کوئی نیا دنیا کا رولر آنے والا ہے. اور پرشین کنگ سے کہا کہ اب کوئی نیا فورس اٹھنے والا ہے عرب کی زمین سے، جو تمہیں ڈسٹرائے کرے گا، تمہارے امپائر کو ڈسٹرائے کرے گا، تمہیں ختم کرے گا. یہاں سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو پاور آف کنگس ہوتا ہے ٹیمپرری ہوتا ہے، لیکن اصل پاور، اسپرچل پاور آف اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم از ایٹرنل. ہمارے آقا واقعی ایٹرنل بادشاہ ہے. باقی تمام لوگوں کی بادشاہی ختم ہو گئی ان کے پیدا ہونے کے دن ہی، وہ سب کے سب ختم ہو گئی، کرمبل ہو گئی، ختم ہو گئی، ڈسٹرائے ہو گئی جس دن وہ پیدا ہوئے اسی دن. کہ نہیں، اب واقعی رولر آ رہا ہے اس دنیا میں. اب تمام جھوٹے رولرز کی رولنگ ختم ہو رہی ہے. جو پرشین امپائر تھی اس کی ڈاؤن فال کی ایک سائن تھی، اور پھر آگے صحابہ نے اس کو کنکر کر لیا. تو اسی طرح سے یہاں ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جو ہسٹری ہے نا، جیسے ابھی میں نے کہا تھا ہسٹری از گائیڈڈ بائی دی ڈیوائن لا، ہے نا. اس میں ڈیوائن لا ہوتا ہے. جب ایک سویلائزیشن فال ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ دوسری کو اٹھاتا ہے. جب ایک سویلائزیشن بہت زیادہ گناہ کرتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ دوسری سویلائزیشن کو لاتا ہے. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے مومنین سے، سورہ مائدہ ورس نمبر 54، اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. اے ایمان والو، جو تم میں سے دین سے ہٹے گا، ارتداد کرے گا، مرتد ہو جائے گا، جو دین سے بھاگ جائے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں ریپلیس کرے گا ایک ایسی قوم سے، ایسے لوگوں سے جو اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہوں گے اور اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا. تو یہاں سمجھے، جب لوگوں میں فالس ہوڈ زیادہ آتا ہے تو ان کو ریپلیس کیا جاتا ہے. تو پرشین امپائر میں فالس ہوڈ پیک پہ تھا، اب اس کو ریپلیس ہونا پڑ رہا ہے، کیونکہ اب نور آ رہا ہے کائنات کے اندر. اب وہ میسج آ رہی ہے جو اس فالس ہوڈ کو ختم کرنے والی ہے. اور ایک سائن جو حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ، انہوں نے ایک لائٹ دیکھی. جس دن نبی محمد پیدا ہوئے تو آمینہ کہتی کہ میری باڈی سے ایک نور باہر نکلا. ایک ایسا نور تھا. امام ابن اسحاق کہتے ہیں اپنی سیرت میں، ان کی کتاب سیرت رسول اللہ، اس میں فرماتے ہیں کہ آمینہ کہتی ہیں علیہ السلام کہ جب رسول وسلم پیدا ہوئے تو ایک لائٹ نکلی جس نے سیریا کے پیلسز کو روشن کیے. میں نے دیکھا، مجھے سیریا کے پیلسز دکھے، ان کے محلات مجھے دکھے مکہ میں بیٹھ کر. سیریا کہاں ہے؟ اور وہ روشن ہو رہے تھے. امام بیہقی کہتے ہیں دلائل النبوہ میں کہ آمینہ کہتی ہیں کہ جب نبی رحمت وسلم پیدا ہوئے تو ان کے ساتھ ایک نور بھی نکلا، اور جس نے بصرہ اور سیریا کے بڑے بڑے محلات کو روشن کر دیا. امام ابن سعد کہتے ہیں طبقات الکبریٰ کے اندر کہ آمینہ نے کہا کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میری بطن میں تھے ڈیورنگ میں پریگنینسی، تو اس ٹائم ایک میں نے ڈیوائن لائٹ دیکھی جو آسمانوں کو روشن کی ہوئی تھی، ہاریزنس کو اس نے روشن کر لیا تھا. اور میں نے ایک آواز سن لی کہ تمہارے اندر لیڈر آف دس نیشن ہے. تو یہ میں آواز سنتی تھی. اور ساتھ ساتھ وہ کہتے کہ جب میں چلتی تھی تو مجھے پتھر سلام کرتے تھے، پتھر کہتے تھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. تو میں دیکھتی تھی یا کون ہے رسول اللہ. اور پھر پورے 9 منتھس میں مجھے 9 پروفیٹس آئے خواب میں مبارکباد دینے. کہتی تھی کہ آپ آخری پیغمبر کی ماں ہو، تمہارے بطن میں، تمہاری مبارک ووم میں آخری پیغمبر ہے. تو یہ سب چیزیں. تو یہاں پہ جو لائٹ آف پروفیٹ انہوں نے دیکھی، یہ کیا تھی؟ اٹ واز اے سمبل آف دی اینڈنس آف ڈارکنیس. آمینہ کے گھر سے وہ نور نکلنے والا ہے جو پوری دنیا کو روشن کرنے والا ہے اور جاہلیہ کو ختم کرنے والا ہے. اٹ از اے ڈان آف ٹروتھ، اٹ از اے ڈان آف مرسی اینڈ گائیڈنس فار آل کریشن. اب یہاں گلوبل میسج اس میں جا رہی ہے کہ جو لائٹ مکہ سے سیریا جا رہی، جو آمینہ دیکھ رہی ہیں. سیریا کیا تھا؟ سیریا ایک زمان میں لینڈ آف پروفیٹس تھا. اب سیریا میں لوگوں نے شرک وغیرہ کیا تھا، لیکن پہلے لینڈ آف پروفیٹس تھی. اب یہ روشن نور وہاں جا رہا ہے، وہاں پھر سے اس کو روشن کر رہا ہے کہ جو مبارک زمین ہے سیریا کی، شام کی، اس کو پھر سے روشن کر جائے گا. اب وہ اویٹڈ پروفٹ آئے، اب وہ آخری پیغمبر آ رہے ہیں، وہ پھر سے اس مبارک دھرتی کو پھر سے پاک کرنے والے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں یہاں پہ. یہ چھوٹی موٹی بات ہی نہیں ہے. یہ ہم یوں ہی نہیں کہہ سکتے کہ نہیں یہ تو ہوگا، یہ کوئنسیڈنس نہیں. اتنی ساری تھوڑی کوئنسیڈنس ہو سکتی ہے، نہیں. اور یہ جو نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نکلا، جو سیدہ آمینہ کی بدن سے نکلا، اٹ واز اے ریفلیکشن آف ایٹرنل اینڈ پرائمورڈیل لائٹ، کہ جو ابھی لائٹ آنے والی ہے. اور یہ آپریشنس کے لیے ہوپ تھی کہ اب وہ آخری پیغمبر آنے والے. سو آئی تھنک دس از انف فار ٹوڈے، اٹ از سفیشینٹ فار ٹوڈے.
تو اگر کسی کو کچھ کوشچن ہے تو وہ آپ لوگ پوچھیں جلدی. باقی جو فیڈ بیکس ہیں آپ کے، آپ وہ واٹس ایپ گروپ میں بولیں یا یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں، وہاں پہ اپنے فیڈ بیکس دے، سجیشنز دے ہمیں کس طرح سے اس کو چینج کرنا چاہیے، کچھ اور چیزیں کیا انکلوڈ کرنی چاہیے. یہ ہم زیادہ ڈیپ تو نہیں جا رہے یا ہم تھوڑا کم تو نہیں بول رہے، کسی اور طریقے سے پڑھا ہے تو آپ لوگ پلیز فیل فری، آپ لوگ بتا دیں. شاید کسی کو کچھ نہیں پوچھنا ہے، کوئی کوشچن نہیں ہے تو ٹھیک ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ ملتے ہیں اگلی کلاس میں کل ان شاء اللہ عز و جل. اللہ پاک آپ تمام لوگوں کو چاد و آباد رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.